لوگوں کو جھوٹی کہانیاں اور قصے سنائے جاتے ہیں تاکہ آدمی مزید گمراہی میں پھنسے، اللہ کو پکارنے اور اللہ سے فریاد نہ کر کے غیر اللہ کو فریاد کرے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے جو سنایا جاتا ہے باقاعدہ، کہ ایک بندہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں دریائے دجلہ یا فرات جو بھی عراق میں ہے، وہ پڑھ رہا تھا، اس کو اس دریا دجلہ کے اس پار جانا تھا۔ تو اس کے پیر نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، تم جب دریا کے پاس پہنچنا، اس کو تم کو پار کرنا رہے گا، تو تم یا جنید کہہ کر کے دریا میں قدم رکھ دینا، تم ایسے ہی پار کر لو گے جیسا کہ وہ خشکی ہے، ڈوبو گے نہیں، جیسے خشکی پہ چلا جاتا ایسے تم پار کرو گے۔ تو وہ مرید جب پہنچا دریا کے پاس تو یا جنید کہنا شروع کر دیا۔ جنید ایک صوفی آدمی گزرا ہے، اب بتاؤ اللہ کا نام نہ لے کر کے جنید کا نام لے رہا ہے، یا جنید۔ لیکن واقعہ بیان کرنے والا کیا بول رہا ہے کہ وہ آدمی جیسے بیچ دریا میں پہنچتا ہے، یا جنید کہہ کے چل رہا ہے دریا پر خشکی کی طرح سے، ڈوب نہیں رہا، اس کا پیر بھی نہیں پانی میں گھس رہا ہے، جیسے بیچ دریا میں پہنچتا ہے تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور وہ جنید کا نام لینا بھول جاتا ہے یا اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ ڈوبنے لگتا ہے، اس کو پھر یاد آتا ہے اپنے پیر کی بات، فوراً جو ہے یا جنید کہتا ہے، پھر جو ہے وہ خشکی کی طرح سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بتائیے کس قدر جو ہے گمراہی کی طرف لوگوں کو لایا جاتا ہے، ایسے جھوٹے واقعات سنائے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے سے دور رکھنے کے لیے۔ اس طرح کے جھوٹے واقعات سنا کر کے لوگوں کو کس قدر گمراہ کیا جاتا ہے، دین اسلام سے، اللہ کی عبادت سے دور کیا جاتا ہے۔ تو مصیبتوں میں میں بتا رہا تھا کہ پہلے کے لوگ تو قرآن سے جیسا کہ پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے، کہ نبی کے زمانے کے جو کفار اور مشرکین تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے اور وہ مان کے نہیں لا رہے تھے، وہ لوگ شرک تو کرتے تھے لیکن مصیبت میں پھنستے تھے تو صرف اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ لیکن آج کے لوگ عام طور پہ تو غیر اللہ کا نام لیتے ہی ہیں، مصیبت میں پھنستے ہیں تو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ مصیبت میں بھی ان کو یاد نہیں آتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑی جو ہے افسوس والی بات ہے اور مصیبت والی بات ہے کہ یہ آج کی مسلمانوں کی اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت میں بھی اللہ کا نام نہیں لیتی ہے، اللہ کا فریاد نہیں کرتی ہے۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی بات کو ثابت کیا، یہی چیز لکھا ہے۔ یہ آج یہ پہلے سے بھی زمانے کے نبی کے زمانے میں جو لوگ نا اس سے زیادہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی گمراہی میں، اس طرح کے شرک میں اگر کوئی مبتلا ہو تو اسی کو بدعت مکفرہ کہتے ہیں۔